علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 67 نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا آفتاب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، جو کہ اینکر پرسن، رپورٹر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پاکستان ریڈیو اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی وی سے بھی منسلک ہیں۔ آئیے ملواتے ہیں آپ کو ان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ثنا۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کا تھینکس کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے آج ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ ثنا، اور 67 نیوز ایچ ڈی کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج میں آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم سر۔ سر، تو آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں، جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ میس کوم کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ارننگ کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میس کوم کی فیلڈ کا اب وہ معیار نہیں رہا، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا مشکل سوال کیا آپ نے، اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز اور ماحول کے مطابق جو آج کل چل رہا ہے اس کے حوالے سے بڑا مشکل سوال مجھے تو لگ رہا ہے، کیونکہ میں وداؤٹ ماس کمیونیکیشن سینئر جرنلسٹ ہوں، تو اپنی محنت کے بل بوتے پہ پچھلے 30-31 سال سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیکن خود کو آج بھی میں طالب علم ہی سمجھتا ہوں، صحافت کا بھی۔ اور جہاں تک ماس کمیونیکیشن کا تعلق ہے تو یہ بہت ہی خوشگوار چیز بن کے سامنے آئی تھی کہ پڑھے لکھے بچے اب جرنلسٹ بنیں گے، کیونکہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندہ شوقیہ طور پر جرنلسٹ بننے گھر سے نکلتا تھا، اور وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسی ادارے میں جاتا تھا تو ایک پنجابی بڑا مقولہ ہے گھسا پٹا ہوا کہ اپنی کھاؤ تے ساڈی لے آؤ، اس فارمولے پہ وہ کام کرتا تھا۔ لوکل اخبارات میں، نیشنل اخبارات میں تو خیر تب بھی ویلیو تھی، وہ سیلری بھی دیتے تھے اور بالکل جو ایبل ہوتا تھا ورکنگ کے اسی کو رکھا جاتا تھا، لیکن لوکل اخبارات میں ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ انفارچونیٹلی وہاں جو ہے کام کرنے کے مواقع تو جس کے پاس ایبلٹی ہے اس نے تو ظاہر ہے لکھنے لکھانے کا کام کرنا ہی ہے، جن کے پاس ایبلٹی نہیں ہوتی تھی، صرف شوقیہ طور پر آتے تھے، تو ان کو پھر اسٹرگل کرنی پڑتی تھی اپنی ارننگ کے لیے کہ اشتہارات اکٹھے کریں، وہ مختلف دکانداروں کے پاس جائیں، تاجروں کے پاس جائیں، صنعت کاروں کے پاس جائیں اور بازاروں مارکیٹوں میں جائیں تاکہ ان کو کوئی سیاسی شخصیات بھی اس میں شامل ہیں ان کے پاس جاتے تھے، اور وہ ان کو کسی اوکیژن پہ یا ویسے اوبلیگیشن کے لیے اشتہارات دے دیتے تھے۔ تو آج کے دور میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت خوشگوار ایک تبدیلی آئی تھی کہ پڑھے لکھے بچے میس کام کر کے اس فیلڈ میں آئیں گے، اور آئے بھی۔ 2003 سے الیکٹرانک میڈیا کا باقاعدہ جو ریوائول اور جو اس کی جدت ہے وہ کھل کے سامنے آئی تھی، تو تب سے لے کے اب تک جتنے ماس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس جو ہے اس دور کے جو رکھے گئے، انہوں نے بطور اینکر، بطور رپورٹر، بطور بیورو چیف بہت بڑی بڑی خدمات، بڑی بڑی اعلیٰ خدمات سر انجام دی ہیں شعبہ صحافت میں، اور آپ بھی دے رہے ہیں وہ جو مطلب ورکنگ میں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی 2-3 سال سے کوئی اس طرح کے سرکمسٹانسز آئے ہیں کہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں بہت سارے اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کے حقوق کا خیال رکھے، میڈیا کے جو واجبات ہیں ان کو بروقت ان کی ادائیگی کی جائے۔ تو ہمارے جو آبزرویشن میں، ہمارے تجزیے میں جو باتیں آئی ہیں ان میں سر فہرست یہی ہے کہ اس وقت جو میڈیا مالکان کے ساتھ ریاست کا رویہ ہے وہ کچھ درست نہیں ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، سابقہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، موجودہ حکومت نے ظاہر ہے سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو رد کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کوئی مشکلات کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ کے سلسلے ہوئے، بچوں کو کام سے نکالا گیا، ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا، تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا ارننگ کے مواقع جو ہے وہ ظاہر کم ہوتے گئے۔ وہ اب وہ جو میں فیصل آباد کی اگر مثال دوں
تو ہمارے شہر میں ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے فیصل آباد، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. تو وہاں جو حالات بنے وہ یہ تھے کہ ہم کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں، اور جو ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس رکھے تھے انہوں نے مختلف مین اسٹریم کے چینلز نے اور اخبارات نے، وہ اخبارات بند ہونا شروع ہو گئے. جی سر. چینلز بھی بند ہونا شروع ہو گئے، ان کی ڈاؤن سائزنگ شروع ہوگی. میں نام نہیں لوں گا ان چینلز کا یا اخبارات کا، وہ سب کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے بھی میں ایک مثال دوں گا کہ ایک ادارے میں اگر 8 رپورٹر الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں، بیورو آفس کو سنبھال رہے ہیں، ان کی بیٹس کو بھی انہوں نے مطلب کیا ہوا ہے کہ آپ اس بیٹ میں کام کریں گے، آپ اس بیٹ میں 8 رپورٹر کام کر رہے ہیں. تو وہ ان میں سے اگر ڈاؤن سائزنگ میں 3 یا 4 رہ گئے ہیں تو وہ باقی جو نکالے گئے ہیں 4، وہ ان کا کام بھی ان 4 کے سپرد ہو جائے گا، ظاہری بات ہے. تو ایک تو کام کا معیار جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا، اور ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے ظاہر ارننگ ان کی بند ہو جائے گی. تو وہ بیچارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بڑا افسوس ہے. اور اللہ کرے کوئی ایسا ریاستی معاملہ بنے کہ میڈیا پھر ترقی پہ آئے. اور اس کی اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کیونکہ ویلیو تو ماس کمیونیکیشن کی ہے، ویلیو سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک طوفان کہہ لیں، ایک کوئی ایسا ایک ماحول بنا ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ جو ہے وہ اداروں کی ضروری ہو گئی. تو اس وجہ سے ارننگ کے موقع کچھ ہیں، کم ہیں نظر آ رہے، لیکن امید ہے کہ اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. جی سر، انشاءاللہ ضرور. سر، جیسا کہ آپ خود الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، ٹی وی سے منسلک ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت نے اب تک میڈیا کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ بالکل یہ مشکل سے مشکل سوال سا نا آپ کیے جا رہی ہیں. میں پہلے بھی کہا کہ اتنا مشکل سوال کیا آپ نے، یہ بھی مشکل سوال ہے. حکومت میڈیا کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ حکومت میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک ہمیں اپنے حقوق کا خود سے جو ہے وہ واقفیت نہ ہو. تو اپنے حقوق کے لیے یا تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے یا جھنجھوڑا جا سکتا ہے ریاستی اداروں کو. جو ادارہ مثال کے طور پر اگر میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی ادارہ صحافی کے ساتھ یا صحافت کے ساتھ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی کرتا ہے تو ظاہر اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جانی چاہیے. یونینز کے حد میں یا وفاقی یونین کی حد میں یا پریس کلبز کی پلیٹ فارم سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حقوق جو ہیں وہ صحافت کے وہ سارے اداروں کو پتہ ہے. تو اب یہ ان کا کردار ہے ہمارے ساتھ کہ کیسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے حقوق کی ادائیگی ان کو کرنا پڑے گی. اگر وہ ہمارے ساتھ برے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر بھی پھر ظاہر ہے صحافی بھی ایک قلم رکھتے ہیں، کیمرہ رکھتے ہیں، آپ کی طرح جناب مائک رکھتے ہیں. تو وہ تو پھر ظاہر ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو جب صحافی آواز اٹھاتا ہے تو وہ الحمدللہ سنی جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک کیا میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی، جو کہ حکومت ابھی تک کچھ نہیں کر پائی جی یا کچھ بالکل، کیا ہے؟ بالکل آواز اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی آواز؟ آپ دیکھیں کہ جس علاقے میں یا جس ڈویژن میں یا جس ڈسٹرکٹ میں یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈاؤن سائزنگز ہو رہی ہیں، صحافیوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، تو آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن اس میں بڑی ایک ہوتی ہے ان کے پاس وجہ، ادارہ مالکان کے پاس یا اداروں کے پاس، کہ ہمیں ریاست کچھ نہیں دے رہی. ریاست کی طرف کروڑوں اربوں روپے کے واجبات ہیں ہمارے، وہ واجبات ملیں تو ہم آپ کی تنخواہیں ادا کریں. اب یہ بھی افسوسناک امر ہے جو یاد آ گیا گفتگو میں کہ 6 مہینے 8 مہینے کی تنخواہیں کہ یہ بڑے بڑے ادارے مین سٹریم کے ادارے جو ہیں ان کی طرف بقایا جات ہیں رپورٹرز کے، بیورو چیفز کے اور ہیڈ آفیسز کے جو ملازمین ہیں ان کے. تو یہ بھی افسوسناک امر ہے کہ ان کے بقایا جات وعدے تو ان سے کیے جا رہے ہیں لیکن دیے نہیں جا رہے، ان کو ادا نہیں کیے جا رہے. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے اور ان کو ان کے جو واجبات ہیں وہ ادا کریں تاکہ ادارے جو ہیں مزید ترقی کریں، تنزلی کی طرف نہ جائیں. جی سر، تو آپ ہمیں یہ بتائیں پاکستان میں دیکھیں اور ادر کنٹریز میں دیکھیں، کیا اس میں آپ کو میڈیا میں فرق نظر آتا ہے دونوں؟
جی بالکل، بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ کئی ممالک میں تو صحافت جو ہے نا وہ یہاں پاکستان جیسی ہی ہے۔ اب ان ممالک کا نام کیا لینا، لیکن چونکہ آپ نے ترقی کے حوالے سے بات کی ہے یا ایک گڈ گورننس یا گڈ ایٹیچیوڈ کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یورپ میں، امریکہ میں اور بہت سارے کنٹریز میں، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں، ہالینڈ میں صحافی کا بہت بلند مقام ہے۔ بلند مقام پاکستان میں بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک نکلنا پڑے گا کہ ہمارے پاکستان میں صحافتی رویہ بھی جو ہے نا وہ درست نہیں رہا آلموسٹ تب تک جب تک ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس اور پڑھے لکھے لوگ اس شعبے میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کے آنے سے کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اوورآل صورتحال جو پاکستان میں ہے وہ دیگر گوں ہے صحافتی اعتبار سے، صحافتی معیار کے اعتبار سے اگر بات کی جائے، کیونکہ میں 88 سے اس فیلڈ میں ہوں، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ اپنے شوق سے آتے تھے اس فیلڈ میں، اور اپنی کھاؤ ساڑی لے آؤ اس فارمولے پہ کام کرتے تھے، اور کرتے کرتے اگر ان کو کام آ گیا، اگر ان میں سیکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ لکھنا پڑھنا بھی شروع کر دیتے تھے، کچھ کالم نگار بن گئے، کچھ بیورو چیف بن گئے، ترقی کر گئے۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ گراس روٹ لیول سے اٹھے اور آج ان کا صحافت میں ایک مقام ہے۔ تو دوسرے ملکوں میں حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ارننگ کا خیال رکھا جاتا ہے، ریاست ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کرتی ہے، وہ مطالبہ وہ کریں چاہے نہ کریں۔ صحافت کو ایک بلند ستون کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تو کہا جاتا ہے، لیکن ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مطلب سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب اگر ہم دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں تو نہیں کہا جا سکتا۔ حقوق کا خیال ایک حد ہوتی ہے حقوق کے خیالات کی بھی۔ مثال کے طور پر کوئی قانونی معاملہ اگر آتا ہے صحافیوں کے ساتھ تو نہ بھی سنی جائے تو صحافی الحمدللہ زندہ ہیں، اور وہ اپنا حقوق چھیننا لینا ہر طرح جانتے ہیں، اور وہ لے بھی لیتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یونین لیول ہے، اس میں یو جے لیول ہے، اس میں پی ایف یو جے لیول ہے، اس میں پریس کلبز لیول ہے، اس میں انڈیویجول لیول ہے۔ بڑے بڑے نامور صحافی ہمارے پاکستان میں، ہمارے اضلاع میں موجود ہیں، تو وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل مثال کے طور پر اب ایشو چل رہا ہے مختلف اضلاع میں صحافتی کالونیوں کا، جی سر۔ تو مطالبات بڑی دیر سے تھے، ہمارا فیصل آباد میں بھی مطالبہ تھا اور بڑی دیر سے اس کو تسلیم بھی کیا گیا، لیکن صحافی کالونی جو ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی۔ تو اب جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے بھی پچھلی حکومتوں کی طرح وعدہ کیا، پھر وعدہ کرتے کرتے اب اس کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی کام شروع کیے ہیں، اور اب ہمیں ایک جگہ ہے فیصل آباد میں، وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ وہاں 187 کنال جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے صحافتی کالونی فیصل آباد کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ یہ سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوتا ہے اگر مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر دیکھا جس میں مجموعی مفاد ہے سب کا، اور ذاتی مفاد کے لیے اگر بات کی جائے ٹو بی ویری فرینک، تو وہ صحافی ذاتی طور پر ظاہر اپنی ورث سے، اپنی ہمت سے، اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے ڈنڈوں کی وجہ سے وہ کام لے لیتے ہیں۔ سر جیسا کہ آپ خود رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں، ایک رپورٹر ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں رپورٹنگ کے دوران آپ کو کیا کیا ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پاکستان میں رپورٹنگ کے جو آتے ہیں سلسلہ کار، اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں میرے حساب سے تو لیکن عام طور پر کیا مشکلات ہو سکتی ہے کہ سر آپ خود ایک رپورٹر ہیں اور رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں، تو آپ کو اس رپورٹنگ کے دوران کن کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایشوز کوئی خاص نہیں ہے پاکستان میں، اگر رپورٹنگ کے حساب سے کیا جائے تو جن اداروں میں بیٹ سسٹم چلتے ہیں وہ اپنی اپنی بیٹ میں کام کرتے ہیں۔ جی سر۔ کرائم والا اپنی بیٹ میں جاتا ہے، سوشل والا اپنی بیٹ میں جاتا ہے، اسی طرح کامرس والا اپنی بیٹ میں جاتا ہے، اور دیگر جو اداروں کی بیٹیں بھی اب بن گئی ہیں، چینلز اور اخبارات کے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔
انڈیویجول کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آؤٹ ڈور کہیں کسی جلسے جلوس کی کوئی کوریج کرنی ہو، کسی ایونٹ کی اور کرنی ہو جس میں مطلب رشی ایریاز ہوں، رشی میٹر کوئی بنے، تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر کارڈ آپ نے گلے میں نہیں پہنا ہوا تو آپ کو لاٹھی چارج میں ڈنڈا بھی لگ سکتا ہے. تو اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے بھی ہیں. تو کوئی پرابلم ایز سچ کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی رپورٹنگ میں کوئی پرابلم ہو یا کسی ایشو کا سامنا کیا جا سکے. یہ چھوٹے موٹے ایشو ہو سکتے ہیں کہ وہ صحافیوں کو خود چاہیے کہ وہ اپنا کارڈ جو ہے وہ پرومیننٹ طور پر اپنے گلے میں لٹکا کے رکھیں. کیمرہ مین کے پاس کیمرہ ہے تو وہ تو سیکور ہے. تو ہمیں کسی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی مشکلات کا سامنا ہو تو وہ بس خود ہی بچنا، آپ ہی بچو تو آپ ہی بچاؤ. مطلب اپنی مدد آپ کریں اپنی انسان. مدد آپ کے تحت. سر آپ کا کوئی ایسا مطلب انسیڈنٹ رپورٹنگ کے دوران یا ہوسٹنگ کے دوران یا کسی بھی طرح سے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے ہیں جی. اپنی عملی صحافت کی زندگی میں بہت سارے رموز و اوقاف دیکھے ہیں. بڑی بڑی مشکلات میں بھی رپورٹنگ کی ہے اور بڑے بڑے ایشوز پہ بھی قلم بھی اٹھایا، کیمرہ بھی اٹھایا. افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی ظلم کی داستان ہوتی ہے، یہ بڑی عام چیز ہو گئی ہے ہمارے لیے. تو بہت بڑا ایشو ہے یہ کہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے وہ کرنے کا. یہ میں تنزن کہہ لیں یا مطلب ہے کہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا کہ مزہ آتا ہے. مزہ اس لیے آتا ہے کہ ان سٹوریوں کو دیکھا بڑے شوق سے جاتا ہے. جی سر. وہ اب ری انیکٹمنٹ آ گئی ہے ظلم کی داستانوں میں، اس کو ڈرامیٹک کر کے پیش بھی کیا جاتا ہے. تو ظلم کی داستانیں جب ہوتی ہیں نا تو قانون جو ہے ان کی نہیں سنتا. مثال کے طور پہ بہت بڑا کوئی واقعہ مرڈر کا یا ریپ کا یا کوئی اور بہت بڑا کوئی ایشو خدا نخواستہ ہو جائے تو اس میں ہمیں سب سے بڑی جو شکایت ملتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ پولیس نے تعاون نہیں کیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. اکثر اسی ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی خاص ایشو نہیں ہے، باقی بندہ ٹیکل کر ہی لیتا ہے وہ. جی تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے سید نسیم شاہ. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا. اسی طرح کی مزید پرسنالٹیز لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.